الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے ذمے یعنی مسلمانوں کے ذمے لازم ہے بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو راستے کا آنے جانے کا خرچ برداشت کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت اور معبود ہونے کی گواہی دینا، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَصَوْمِ رمضان، رمضان شریف کا روزہ رکھنا، والحج من استطاع الیہ سبیلا، اور حج بیت اللہ کہ جو راستے کے خرچے کو برداشت کر سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حدیث شریف میں کہ یہ جو استطاعت ہے اس سے کیا مراد ہے، کہ جو خرچہ برداشت کر سکتا ہے اس سے کتنا خرچہ مراد ہے؟ فرمایا کہ الزاد والراحلہ، فرمایا کہ زاد راہ جائے واپس آئے تو کھانا پینا اپنا بندوبست کر سکے، والراحلہ، اور سواری اس کے پاس ہو۔ آج کل تو ٹکٹ کے پیسے آسان سی بات ہے، پہلے لوگ اپنی سواری اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جاتے تھے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے جاتے تھے حج کے لیے۔ پہلے 1 سال کا حج ہوتا تھا۔ دیکھیں نا، یہ 5 بنائے اسلام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو ایمان ہے، اس لیے مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ، سب سے اونچا عمل، افضل بہتر عمل کون سا ہے؟ کیونکہ صحابہ اکرام ہمیشہ اس جستجو میں رہتے تھے کہ سب سے اللہ کو پیارا عمل، بہتر عمل کون سا ہے، تاکہ وہ پیارا عمل کرے، وہ افضل عمل کرے۔ کیونکہ جب بندہ سب سے اچھا عمل، سب سے بہتر عمل کرے گا تو لازمی بات ہے وہ بندہ بھی اللہ کے ہاں سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ عمل کی وجہ سے آدمی بہتر ہوتا ہے، کردار کی تقوی کی وجہ سے بہتر ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ کسی اور چیز کی وجہ سے جو نا اللہ کے ہاں کوئی معزز ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایمان باللہ و رسولہ، سب سے اونچا عمل، افضل عمل یہ اللہ رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ پہلے اتنی بات سمجھ نہیں آتی تھی، ہاں جی، ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور پھر جب حضور نے فرمایا کہ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، کہ اسلام کے کوہان کی بلندی،
جیسے اونٹ کے اندر جو نا سب سے بلند حصہ اس کا کوہان ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اسلام کی سربلندی، اسلام کی عزت، اسلام کا وقار کس میں ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ اور آج پتہ چلتا ہے کہ یہاں جہاد ہوا اور تھوڑا بہت ہوا، زیادہ نہیں ہوا، کوئی 5-6 دن ہیں جی، کوئی زیادہ تو نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے یاد رکھیے مسلمانوں نے اتنی پٹائی ہندوؤں کی کہ ہم تو خوش ہوئے ہی ہوئے، جہاں کہیں دنیا میں مسلمان تھے سب خوش ہو رہے ہیں۔ کمال کی بات نہیں کہ بھئی اسلام کی عظمت یاد رکھیے کس میں ہے؟ جہاد میں ہے۔ اور پوری دنیا کے کافروں کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان تو بھئی پیسے دے کے لڑنے والے لوگ یہ تو جہاد کو جو ہونا مطلب ان کے ایمان کا حصہ ہے، ان کو تو محاذ چاہیے۔ اور کافروں نے بڑی کوشش کر کے سارے محاذ کیا کیے؟ جہاد کے بند کیے ہوئے، اقوام متحدہ بنایا ہوا، اس کے قوانین بنائے ہوئے جو صرف ہمارے اوپر ہی لاگو ہوتے ہیں، کافروں کے اوپر لاگو نہیں ہوتے۔ سینتاس معاہدہ کوئی ہمارا کوئی دیسی معاہدہ تو نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے توڑ دیا، اور بھائی اگر ہم توڑتے تو دنیا میں کوہرام بیٹھ جاتا، بھائی ورلڈ بینک آ جاتا اور اقوام متحدہ آ جاتا، پتہ نہیں کون کون آ جاتے کہ یہ مسلمان تو دہشت گرد ہیں، معاہدہ پورا نہیں کرتے۔ اب ایک ہندو کہتا ہے توڑ دیتا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب توڑ کے دکھائے، پھر ہم مشورہ دیں گے کہ بھائی توڑنے پانی جو نا بھائی اس کے لیے ڈیم بنائیں، تو ایک میزائل ڈیم کے اوپر گرا دیں، ڈیم ختم۔ وہ 10 سال لگا کے بنائیں گے اور ہم 5 منٹ میں اس کو ختم کر دیں گے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ عرب مسلمان خوش ہو رہے ہیں، برطانیہ میں مسلمان ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، پاکستان نے ہندوستان، اب نہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ہندوستان کے ساتھ ہے، اور وہ تو بر اعظم ہی ہو رہے ہیں۔ ہم تو ایشیا میں رہتے ہیں، وہ یورپ میں رہتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، اسلام کی سربلندی، اسلام کی عظمت جہاد۔ فرمایا کہ بھئی ایمان کے بعد جہاد۔ پھر پوچھا صحابی نے، ابو ہریرہ نے کہتے ہیں کہ صحابی نے پوچھا ثم ماذا یا رسول اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے اونچا عمل کیا ہے؟ فرمایا حج مبرور، فرمایا حج مقبول، حج مبرور، حج مقبول۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ بھئی حج مقبول اور حج مبرور کا ثواب بہشت ہے، جنت ہے۔ اب یہ سمجھ گئے کہ نہیں؟ جو حج مقبول ہے، حج مبرور ہے، اس کا ثواب اور اس کا اجر کیا ہے؟ جنت ہے، بہشت ہے بھائی۔ اور کوئی اس کا جو نا بھائی اجر سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ بہشت ہم کہتے ہیں، جنت ہم کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی جو نا خوشنودی کا مظہر ہے۔ اللہ جس سے خوش ہو جاتے ہیں ان کو اپنی جنت میں لے جاتے ہیں۔ جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ کی بڑی جیل کا نام ہے، جیسے کوٹ لکھپت جیل۔ یہاں بھی مجرموں کو پکڑ کے وہاں جیل میں ڈالا جاتا ہے، تو قیامت کے دن کافروں، مشرکوں، بت پرستوں کو وہاں ڈال دیا جائے گا۔ مجرم ہے، جیل ہی ہے، لیکن وہ بڑی سخت جیل ہے، یہاں کی طرح نہیں ہے پیسے دے دو تو سب کچھ مل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حج مبرور۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حج مبرور، حج مقبول کون سا حج ہوتا ہے؟ اس پر بڑی بحث ہوئی ہے محدثین کے ہاں، فقہا کے ہاں، اس پر بحث ہوئی ہے کہ حج مقبول کون سا حج ہوتا ہے۔ تو کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی حج مقبول اس لیے بتا رہا ہوں، یاد رکھیے کہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں، بھئی گزارش یہ ہے کہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں، ان کو رخصت کر رہے ہیں، گلے میں ہار ڈال رہے ہیں، پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں، اور بہت سارے نے تو 25-25 30-30 لاکھ جمع کروائے ہوئے ہیں۔
کہ جی وہ یہیں ان کو کھانے کا وہ دیا جاتا ہے، صبح کو ناشتہ کون سا ملے گا، ہاں جی دوپہر کا کھانا کون سا ملے گا، شام کا کون سا ملے گا، اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، سمجھتے چلے جاتے ہیں کہ کیا ملنے بھائی حج مبرور میں جو سمجھاؤں، ایک تو بات یہ ہے کہ بندہ حج کو سمجھ کر کرے تو پھر حج مبرور ہے۔ جو حاجی صاحبان جا رہے ہیں ان کو تو چاہیے کہ کم از کم ایک ہفتہ وہ ٹریننگ لیں کسی عالم کے پاس جا کے۔ عالم کے پاس نہیں جا سکتے، اس ایسے بندے کے پاس کہ جس نے پہلے حج کیا ہوا ہے، اس کے پاس جا کے سیکھیں۔ سیکھے بغیر جاتے ہیں بھائی بڑے مسائل ہوتے ہیں وہاں۔ یہ حج یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے، سیکھے بغیر آدمی نہیں کر سکتا اس کو۔ یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹا سعودی عرب میں اس نے پیسے بھیج دیے، جمع کروا دیے، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں جب میں حج کے لیے گیا تھا 1997 میں عجیب عجیب تجربات ہوئے، کیونکہ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا حج کیا ہوتا ہے، سیکھا نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے، وہ پیسے وہ سمجھتے ہیں دے گیا، سعودی عرب چلے گئے، حج ہو گیا۔ مینا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اب دیکھیں نا صرف 3 فرض ہیں حج کے، صرف 3 فرض ہیں۔ احرام، نیت کر کے احرام باندھنا، اس کے بعد وقوف عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، اس کے بعد یہ طواف زیارت، یہ 3 فرض ہیں۔ اس کے بعد پھر یاد رکھیے جو ہے نا بھائی اب یہ جو ہے نا وہ کنکریاں مارنا، جمرات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو مارنے جا رہے ہیں۔ وہ شیطان اتنا سادہ آدمی وہاں کھڑے ہو گئے، آؤ مجھے مارو پاکستانیوں ایسا نہیں ہے۔ جمرہ کہتے ہیں ابری ہوئی چیز کو، اب عربی میں ابری ہوئی چیز۔ اب وہاں پر جو نا چھوٹے چھوٹے مینارے سے، زمین سے ابھرے ہوئے مینارے سے بنے ہوئے، ان کو علامتی طور پر 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جب لے جا رہے تھے قربانی کرنے، تو پہلی جگہ یہاں جو بھائی یاد رکھیے، سب سے پہلے یہاں پر شیطان آیا، اس نے کہا بابا جی کدھر جا رہے ہو، بچے کو لے کے 12-13 سال کا بچہ ہے، اس کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو، کوئی خدا کا خوف ہے، چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہیں جی۔ جو بھی دیکھیں بڑے بڑوں کے پاس یہ رابطہ کرتا رہا ہے، آتا رہا، ورغلاتا رہا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اب وہ اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہے ہیں اور شیطان رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ مسجد کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو آپ کو باہر گرمی بہت ہے، کدھر جا رہے ہو نہیں سمجھے، تھوڑی دیر ٹھہرو۔ اچھا وہ آپ پھر اٹھیں مسجد چلتا ہوں تو نہیں ذرا ٹی وی تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، آنے نہیں دیتا۔ اللہ کے حکم پورا کرنے رکاوٹیں کا، اس کو کہا چھوٹا بچہ ہے کیا کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ پہلا جو جمرہ ہے نا، وہ 7 کنکریاں اس کو ماری۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک حاجیوں کے لیے اس کو ضروری قرار دے دیا کہ بھائی یہاں پر آپ بھی علامتی طور پر جو نا بھائی 7 کنکریاں ماریں۔ وہ کنکریاں مارنے سے شیطان مرتا؟ اس کے اوپر تو ایٹم بم بھی گرائیں، کمبخت نہیں مرتا۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ 3 جگہ بھائی آپ جو نا بھائی پہلے دن ایک کو مارتے ہیں، پھر جو نا دوسرے دن، پھر تیسرے دن، تینوں کو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے کہ آپ کنکریاں مار کے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں شیطان کو اپنی زندگی سے نکال رہا ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا حاجی صاحب واپس آئیں، گھر پہنچنے سے پہلے ان سے دعا کروائیں۔ کہتے ہیں جو صحیح حج کر کے آتا ہے وہ ایسے پاک صاف ہو کے آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر نکلا ہے۔ یہ وہی حاجی ہوتا ہے جو حج کو سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ کنکریاں کیوں ماریں؟ یہی علامتی طور پر ایک وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، عہد ہے کہ میں شیطان کو اپنی زندگی سے نکال رہا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے ایک صاحب وہ وہاں جا کے بیمار ہوئے،
تھوڑے سے ان کے بارے میں وہ تھا مسئلہ، وہ باتیں کرتے تھے لوگ کہ شرارتیں کرتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ جو ہے نا اس نے دوسرے بندے کو بھیجا، وہ شوگر کے مریض تھے، ویسے بے بخار ہو گیا کہ تو میری جگہ 7 کنکریاں تو مار۔ اب واپس آیا تو لوگوں نے اس نے شیطان کو مارا ہی نہیں۔ اس نے کہا اس کا حج نہیں ہوا، اس نے کہا وہ نہیں ہوا حج، اس نے شیطان کو نہیں مارا۔ اچھا میں جب یہاں سے گیا تو وہ جو ہے نا بھائی وہ میرے پاس آئے کہنے لگے جی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا حج نہیں ہوا، آپ نے شیطان کو نہیں مارا۔ ذرا مجھ سے عمر میں بڑے تھے، میں نے کہا جی بہت اچھا کیا، آپ نے نہیں مارا۔ اب وہاں اس کو مارتے، یہاں آ کے اس کے ساتھ دوستی کرتے تو وہ کہتا کہ ادھر مجھے کیوں مارا تھا۔ ناراض ہو گئے، گھر سے نکل واپس لا کے میں نے کہا جی یہ ویسے مزاح کر رہا تھا، تو میں نے ان کو بتایا حج آپ کا ہو گیا، بیمار تھے آپ، ہو گیا آپ کا حج۔ بات یہ ہے کہ یاد رکھیے حاجی صاحبان وہاں تو کنکریاں مارتے ہیں، نہ پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، بس کنکریاں مار رہے ہیں جی۔ بھائی اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے نا بھائی بہت بڑا ارادہ اور بہت بڑی نیت ہے کہ بھائی اپنی زندگی سے اس کو نکال کے آ گیا ہوں، پھینک کے آ گیا ہوں۔ اس لیے 40 دن جو گزرتے ہیں نا جی، اس کو میں آپ سے عرض کروں کہ سمجھ کر حج کریں، وہ حج مبرور ہوگا۔ مینا میں بیٹھے واپس آ کے طواف زیارت کر کے نماز ظہر کی نماز کا وقت بیٹھے تھے، لازمی بات ہے خیمے میں نماز تو میں نے ہی پڑھانی ہوتی، مولوی صاحب ہاں جی، تو امامت میں ہی وہاں کراتا تھا۔ تو ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے حج کب ہوگا؟ ہاں جی حج کب ہوگا؟ اب دیکھیے احرام باندھ چکا، فرض ادا ہو چکا ہے، وقوف عرفہ رکن اعظم وہ ادا ہو چکا ہے، طواف زیارت کر چکا ہے، حج ہو گیا ہے، باقی یہ تو واجب ہے۔ کہتے ہیں ہم تو انتظار میں بیٹھے مینا میں کہ حج کب ہوگا۔ میں نے کہا حج تو ہو گیا، اب یہ بس 11 اور 12 کو یہاں بیٹھیں گے۔ کہنے لگے یہ نمازیں اس طرح ہم تو وہاں پاکستان میں بھی پڑھتے تھے، یہاں بھی نماز ہی پڑھ رہے ہیں، حج کب؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ یہ مینا ہی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر کریں، دعائیں کریں۔ یہاں بیٹھ کے دور جاہلیت میں شعر و شاعری کرتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، اب کہا کہ نہیں، آبا و اجداد کی تعریفیں ہوتی تھی ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے، کہا گیا نہیں اللہ کا ذکر کرو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ اب حج ہو بھی گیا، بندے کو پتہ ہی نہیں کہ حج ہوا یا نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں نماز تو وہاں بھی پڑھتے تھے، یہاں خیمے میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یاد رکھیے عرفات میں خیمے میں بیٹھنا، نماز پڑھنا، دعائیں کرنا، مینا میں، یہ حج ہی ہے ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حج مبرور کسے کہتے ہیں کہ جو بندہ سمجھ کر حج کو کرے کہ حج کیا چیز ہے، حج کہتے کس کو ہیں؟ اب وہاں گپ شپ کر رہے ہیں، حضور سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل حج مطلب حج کے ارکان میں سے اور حج کے اعمال میں سے، احکام میں سے سب سے اونچا، فرمایا الحج والسج۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، الحج اس کا معنی ہوتا ہے بھائی ایک شور، ایک ہنگامہ، لبیک کا، لبیک اللہم لبیک، حج کا نعرہ ہے یہ الحج والسج۔ اور فرمایا کہ بھائی قربانی کے جانور کا خون بہانا۔ اب تک وہاں میں نے تلبیہ نہیں پڑھتے، گپ شپ کر رہے ہیں بھائی کہ لبیک اللہ، دیکھیں یہ نعرہ ہے، یہ کس کا نعرہ ہے؟ حج کا نعرہ ہے، لبیک اللہم لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ دیکھیں حج کے جو ہے نا بھائی نعرہ کیا تھا؟ توحید کا، یا اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کوئی پارٹنر نہیں، نہ زمین بنانے میں آپ کا کوئی پارٹنر، نہ آسمان بنانے میں، نہ یاد رکھیے انسان کو بنانے میں آپ کا کوئی شریک پارٹنر کوئی نہیں۔ تو جب پارٹنر کوئی نہیں تو عبادت میں بھی آپ کا کوئی پارٹنر
لا شریک۔ اچھا، مشرکین بھی حج کرتے تھے، عرب میں حج ہوتا تھا، حضور کی بعثت سے پہلے بھی حج ہوتا تھا۔ انہوں نے حج کے نعرے کو تبدیل کر دیا تھا۔ دیکھیں، حضور نے حج کو برقرار رکھا، لیکن اس کے اندر جو خرابیاں پیدا کر دی گئی تھیں ان کی اصلاح کر دی۔ اس لیے کوئی اچھا کام چل رہا ہو تو اس کو ختم کرنے کی، اس کے اندر کوئی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے، اب دیکھیں نا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب 360 بت رکھے ہوئے ہیں کس میں؟ خانہ کعبہ میں۔ وہ کہتے ہیں اوپر سے کہیں خانہ کعبہ میں کہ جی آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انہوں نے پھر یاد رکھیے، بجائے اس کے کہ بھائی اس نعرے کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کریں، انہوں نے کہا نعرے ہی تبدیل کر دیتے۔ لکھا ہوا وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک۔ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں جس کو آپ نے خود اپنا شریک ٹھہرایا ہے، جو بت وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے، نعرے ہی کو تبدیل کر دیا، توحید کو جو ہے نا شرک میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، فرمایا یہاں تک بس، یہاں سے آگے نہیں جانا۔ دیکھیں نا، نعرے کو درست کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی بعض نعرے لگتے ہیں صحیح نہیں ہوتے، لگتے ہیں نعرے، ہر ایک اپنی مرضی کا نعرہ بنایا ہوا ہے۔ صرف ایک نعرہ ہے، اللہ اکبر کا نعرہ ہے، بس یہ ثابت ہے، باقی جو نعرے وہ نہیں ہیں، لیکن ہر ایک اپنی مرضی کا نعرہ لگاتا ہے۔ اب تو سیاسی لوگوں کے بھی جو ہے نا بھائی وہ نعرے مختلف قسم کے آ گئے ہیں مارکیٹ میں۔ بھائی جان، نعرہ ایک پہچان ہے۔ اب دیکھیں نا، حج کا نعرہ مشرکین نے اس کو بدلا، حضور نے واپس اس کو اصلی حالت میں بحال کیا، الا هو شریک لک، اس کو ختم کر دیا۔ وہ حج کرتے تھے، مشرکین حج کرتے تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، لیکن شیطان نے ان کے ذہن میں ایسا ڈالا ہوا تھا کہ جی تم دیکھو کہ یہ جو ہے نا بھائی، جن کپڑوں کو لے کر تم گناہ کرتے ہو، انہی کپڑوں کو لے کر تم طواف کرو گے، عجیب بات نہیں؟ پھر کیا کریں؟ شیطان سے انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کپڑے اتار کے ننگے ہو کے طواف کرو۔ دیکھو، اللہ کے دین میں آدم سے لے کے حضور تک، یاد رکھیے یہ جو حدیث میں بار بار ترمذی شریف کی حدیث سناتا ہوں، 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنت ہیں۔ اس میں پہلا الحیا، شرم و حیا، تمام انبیاء کرام حیا اور شرم و حیا والی زندگی، بے شرمی بے حیائی والی زندگی کسی پیغمبر کی نہیں تھی۔ کسی پیغمبر نے اپنی امت کو بے حیائی کی تعلیم۔ آگے ہے والسواک، مسواک کرتے تھے۔ مسواک سے کیا مراد ہے؟ پاکیزگی۔ والتعطر، نمبر 3 خوشبو لگانا۔ یہ خوشبو لگانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ نفاست، نفیس آدمی خوشبو لگاتا ہے۔ اور فرمایا والنکاح، اور چوتھے نمبر پہ تمام انبیاء کرام کی سنت نکاح۔ بھائی انبیاء کرام نکاح کرتے تھے، زنا اور بدکاری نہیں۔ نبیوں والے کام یہ حیا والی زندگی، پاکیزگی والی زندگی، اور نفاست والی زندگی، اور نکاح والی زندگی، ازدواجی زندگی۔ پہلی بات یہ کہ حج مبرور کون سا ہوگا کہ آدمی سیکھ کے کرے۔ جب کنکریاں مارے تو دل و دماغ میں ہو کہ بھائی شیطان کو نکال رہا ہوں۔ اس لیے ایک دن بھی نہیں، پہلے دن بھی مارے، 10 11ویں کو پھر آ کے ماریں، تینوں کو 12ویں کو پھر ماریں۔ اتنی دفعہ مارنے کے بعد جب واپس آ کے پھر وہی حرکتیں کرے، اس کا مطلب یہ کہ وہ حج کو سمجھ کے
اور وہ کہتے ہیں بنا میں کہتے ہیں اچھا جب ہم وہاں تھے تو وہ جو ہے نا بھائی آگ لگی تھی اس وقت، جو ہے نا وہاں آگ لگی تھی 97 میں وہیں تھا. ہم نے چھوٹی قیامت دیکھی. بڑی قیامت تو بعد میں آئے گی، لیکن چھوٹی قیامت وہ جو کہتے ہیں نفس نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہم نے دیکھا ہے. وہاں پر ایک صاحب جو ہے نا ہماری جو ہے نا ہوٹل کے سامنے وہ بینچ میں بیٹھے، کمرے میں نہیں آ رہے، رات کو پوری رات، دن کو باہر زندگی گزارتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کمرے میں؟ کہنے لگے بیٹا یہاں عرب میں ہوتا تھا، اس نے پیسے بھیجے، میں نے کہا چلو حج کرتے ہیں. مجھے کیا پتہ تھا کہ یہاں ایسے حالات ہوتے ہیں. بخدا اس کے یہ الفاظ تھا، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا میں تو حج کے لیے آتا ہی نہیں. بھئی مشکلات آتی ہیں حج کے اندر، یاد رکھیے ہجوم ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، محنت جدوجہد پہلے ہی بتا دیا جائے. اس لیے وہ جو دعا کرتے ہیں نا نیت کرنے کے بعد، کیا دعا کرتے ہیں کہ بھئی یا اللہ میں حج کا ارادہ یا عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان بنا دے. بڑی محنت ہوتی ہے، دوڑ دھوپ بھاگنا ہے جی. اور مجھے بات یاد آ رہی کہ عمرے میں بھی جو ہے نا بھئی طواف کرتے وقت جو شروع والے کچھ جو ہے نا چکر ہیں، ان میں جو ہے نا بھئی رمل جو ہے ہاں جی منڈا کھلا رکھیں اور جو ہے نا بھئی سینہ تان کے اکڑ کے دوڑے. بھئی یہ اکڑنا تو تکبر ہے. یہ ہوا یہ تھا کہ جب عمرۃ القضاء کے لیے حضور تشریف لائے تھے تو جو مشرکین تھے وہ آس پاس تھے. حضور نے فرمایا بھائی سینہ تان کے اکڑ کے چلو بھائی، پہلے جو نا بھائی چکر جو نہ کہ، تاکہ یہ جو کافر اور مشرک ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ مدینہ جا کے جو نا کیا ہو گئے بھائی، بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، یہ نہ ہو. اس لیے میں نے کہا تھا کہ بھائی ایک جو نا بابری مسجد گرا کے جو مندر بنایا گیا تھا، ایک میزائل میری طرف سے ادھر بھیج دی. آگے لوگ مشورے دینے لگے کہ جی وہ تو اسلام میں تو جائز نہیں ہے. جی بھائی صاحب اسلام میں تو تکبر بھی جائز نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ کے مطاف میں کھڑے ہو کے اکڑنا یہ کیا بات ہے؟ دشمنوں کے سامنے، کافروں کے سامنے ان کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ آئندہ ان کو جو ہے نا بھئی ہمت ہی نہ ہو. کہتے ہیں ادھر مارا ادھر مارا، ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ چھاونی تباہ کر دی، جہاز تباہ کر دی، ٹھیک ہے جزاک اللہ. لیکن ہماری یہ خواہش تھی کہ بھئی وہ جو بابری مسجد جنہوں نے کی، اور انہوں نے مسجد پر حملہ کیا. میں نے کہا نا بین الاقوامی قوانین سب ہمارے لیے. کسی نے پوچھا تک نہیں کہ مذہبی عبادت گاہ پہ حملہ کرنا اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق نہیں، کیوں مارنا؟ اور ادھر سے ہمارے کچھ جو ہے نا بھائی بزرگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی مندر کو، بھائی سیدھے مندر کے اوپر. اسلام کو تو ہم سمجھتے ہیں، تکبر تو حرام ہے، لیکن عین خانہ کعبہ میں اکڑ کے کافروں مشرکوں کے سامنے. حج مبرور کہ بھئی پہلے سیکھ کے جائیں، جو بھی جا رہے ہیں کسی عالم سے سیکھ کے جائیں، یا نہیں تو کسی جس نے پہلے حج کیا ہو اس سے کم از کم ایک ہفتہ اس کی شاگردی اختیار کر کے جائیں. یہ سیکھ کر کرنے والا کام ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی حج کے لیے جا رہے ہیں، حج مبرور، حج مقبول کون سا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ حج پہ جانے سے پہلے جو گناہ کرتے تھے، حج سے واپس آ کے بندے نے وہ چھوڑ دیے تو سمجھیں یہ حج مقبول ہے، اس کا حج قبول ہوا ہے. جانے سے پہلے بھی سود کھاتے تھے، واپس آ کے اور زیادہ کھا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ حج نے بھی کچھ نہیں بگاڑا. الآن کما کان، یہ حج مقبول نہیں ہے. رشوت لیتے تھے، اگر کوئی سرکاری ملازمہ معاف کر دے. رشوت لیتے تھے، خوب لیتے تھے، اب حج کر کے واپس اور تیز ہو گئے. کہتے ہیں پچھلے بخشوا کے آ گئے، اب نئے رشوت لے رہے ہیں، کمیشن لے رہے ہیں.
اس لیے پہلے جو لوگ حج کر کے آتے تھے ان کی زندگی تبدیل ہوتی تھی۔ اب دیکھیے نماز نہیں پڑھتے تھے، حج کر کے واپس آ گئے، 5 وقت کے نماز پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، معلوم ہوا حج مبرور اس کو نصیب ہوا، حج مقبول، اس کا حج قبول ہوا ہے، اس کے حج نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا ہے۔ اور بہت سارے کام ہیں، یہ تو چوری کرتے تھے، حج کر کے واپس۔ اور ایک بات اور کہ حج کریں بھی تو آج کل جو حج سے واپس آتے ہیں نا بھائی، ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آتے ہیں۔ کسی کا پیسہ سود کا ہے، کسی کا رشوت کا ہے، کسی کا جو نا ملاوٹ کا ہے۔ اب وہ کیسے حج قبول ہوگا بھائی؟ وہ کہتے ہیں ہم نے حج میں دعا کی نہیں قبول ہوئی، بھائی اپنے غذا کا آپ پتہ کر لیں۔ حضور نے ایسے ہی ایک آدمی کا نقشہ دیا، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے، گرد و غبار میں اٹھا ہوا، شاید حاجی کا ہی نقشہ دیا حضور نے، فرماتے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار میرا یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے۔ دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ فرمایا ماکلہ حرام، اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وغذی بالحرام، اور غذا جو اس کو ملی ہے سارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے حرام کا دوڑ رہا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج کل دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ بندے کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہے، بار بار دعا کی، بھائی وہ فکر کرے، رزق حلال ہو اس کے بہت دور تک اثرات چلے جاتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، نماز قبول ہوتی ہے، روزہ قبول ہوتا ہے، حج قبول ہوتا ہے، بھائی زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، بندہ ہی قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے رزق کا، اپنے غذا کا خیال نہیں رکھتے، ہم صرف نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں بھائی پورا ہو گیا اسلام، مسجد کے اندر باہر نکلے تو ہماری اپنی مرضی ہے۔ بھائی جہاں خدا موجود ہے وہاں اس کا حکم بھی، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، بازار میں بھی ہے، فیکٹری میں بھی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی ہے، اسکول میں بھی ہے، تو جہاں خدا ہے وہاں اس کا حکم بھی موجود ہے۔ تو حج مبرور ایک تو یہ کہ جو آدمی سمجھ کر کرے، حج مبرور ہے، اس کا ثواب جنت ہے۔ دوسرا یہ کہ بھئی یاد رکھیے کہ واپس آ کے جو ہے نا بھئی تبدیلی آ گئی زندگی میں، بہتری آ گئی، تو سمجھیں کہ حج مقبول، اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو پھر دوبارہ جانا پڑے گا، اور پھر جو نا تیاری کر کے جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی جا رہے ہیں حج کے لیے، جا چکے ہیں، سب کو حج مبرور، حج مقبول نصیب کرے۔ اور جن جن لوگوں کے دلوں میں تمنا ہے حج کرنے کی، اللہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب